السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ أما بعد، قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ اس آیت مبارکہ کے فوائد ذکر کرنے کے بعد اب ایک سوال ہمارے سامنے آیا، وہ یہ کہ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ کے حدود کے پاسباں ہیں، جو اللہ رب العالمین کے اوامر کو اپناتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کے نواہی سے رکتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے قرآن۔ جبکہ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ یہ قرآن جو ہے یہ ھدی للناس ہے۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو ہے ہدایت ہے متقین کے لیے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ تو کوئی یہ نہیں سمجھے کہ یہ تعارض ہے قرآن کریم کا آپس میں ٹکراؤ ہے، کہ کہیں اللہ رب العالمین کہتے ہیں ھدی للمتقین، کہیں کہتے ہیں ھدی للناس۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب کہ اللہ نے یہاں پہ فرمایا ھدی للمتقین اور وہاں پہ فرمایا ھدی للناس، اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت عامہ اور ہدایت خاصہ۔ ایک ہدایت عام ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہدایت خاص ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت عامہ اور ہدایت خاصہ۔ سورۃ بقرہ میں ھدی للمتقین اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ہدایت خاصہ ہے، اور یہ جو اللہ رب العالمین نے سورۃ بقرہ ہی میں ھدی للناس فرمایا تو یہ ہدایت عامہ ہے۔ کیسے؟ یعنی ہدایت عامہ جو ہے یہ سارے لوگوں کو شامل ہیں۔ ہدایت عامہ یہ تمام لوگوں کو شامل ہے۔ ہدایت عامہ تمام لوگوں کو شامل ہے۔ کون سی ہدایت؟ یہ ہدایت العلم والارشاد، یا ہدایت الدلالہ والارشاد، یہ وہ ہدایت ہے جو یہ جو ہے یہ ہدایت العلم والارشاد ہے۔ یعنی اللہ تعالی نے اس ہدایت کی رہنمائی کی سب کو، اس ہدایت کی رہنمائی اللہ رب العالمین نے سب لوگوں کو کی۔ یہ جو عام ہے، عام
یعنی اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو ہدایت کی، یعنی تمام لوگوں کو بتلایا، تمام لوگوں کو خبر دی، تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ علم دیا کہ وہ کیا ہے، کہ وہ جانے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ہدی للناس، کہ یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن کیا ہے، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. وبینات، اور یہ دلائل ہیں، من الہدی، ہدایت کی، والفرقان، اور یہ دلائل ہیں فرقان کی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا قوم سمود کے بارے میں. ثمود قوم کے بارے میں فرمایا اللہ رب العالمین نے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. سورہ فصلت آیت نمبر 17. اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَمُودُ، رہی بات قوم سمود کی، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ہدایت دی، تو ہم نے ان کو رہنمائی کی، ہم نے ان کو رہنمائی کی. لیکن ہوا کیا، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، تو ان لوگوں نے جو ہے پسند کیا عمى کو ہدا پر. عمى جو ہے یہ ہدایت کا ضد ہے. ان لوگوں نے جہالت کو ہدایت پہ پسند کیا، انہوں نے رہنمائی کے بجائے جو ہے اندھیرا پن پسند کیا. تو یہ جو ہے ہدایت عامہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو تعلیم دی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو رہنمائی کی تھی. جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی قدر فہدى. اللہ وہ ذات ہے جس نے مقدر کیا اور ہدایت کی. اللہ وہ ذات ہے جس نے مقدر فرمایا اور پھر ہدایت کی. تو گویا کہ یہ کیا ہے، یہ ہے ہدایت الارشاد والتوفیق. یہ جو ہے ہدایت الدلالہ والارشاد ہے، ہدایت العلم ہے، یعنی علم اور ارشاد. اللہ رب العالمین نے رہنمائی کی، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو سکھلایا، اللہ رب العالمین نے ان کو سکھلایا. یہ جو ہے ہدایت عامہ ہے. یہ جو ہدی للناس، اس میں ہدایت عامہ، ہر کسی کو اللہ رب العالمین نے علم سکھایا، ہر کسی کو اللہ رب العالمین نے رہنمائی کی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو یہ جو ہے یہ ہدایت عامہ ہے، ہدایت عامہ. رہا ہدایت خاصہ، تو ہدایت خاصہ جو ہے یہ کیا ہے، اس کو ہم کہیں گے ہدایت التوفیق، ہدایت التوفیق. ہدایت التوفیق جو ہے یہ دوسری قسم ہے ہدایت کی. ہدایت خاصہ جو ہے اس کو ہم ہدایت التوفیق کہیں گے. یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دیتا ہے ہر اس شخص کو جس نے سیکھا، یعنی اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے عمل کی. جہاں تک اللہ رب العالمین کا ہدایت دینا ہے تو یہ عام ہے سب کے لیے. لیکن پھر ان سب میں سے کچھ لوگ ایسے نکلے جنہوں نے عمل بھی کیا، جنہوں نے عمل بھی کیا. مثلا اللہ تعالیٰ کو ہر کوئی جانتا ہے، اللہ رب العالمین کو ہر کوئی جانتا ہے. کسی سے بھی آپ کہیں کہ آپ کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، تو کہے گا اللہ. لیکن اللہ رب العالمین کو اللہ جاننے کے جو تقاضے ہیں وہ ہر کوئی نہیں جانتا، وہ ہر کوئی اس سے مانوس نہیں ہے، ہر کوئی اسے نہیں جانتا. اللہ کی توحید، اللہ کی توحید کے جو ارکان ہیں، اللہ کی توحید کے ارکان ہر کوئی نہیں جانتا. اللہ رب العالمین کی توحید کی جو تفصیل ہے اسے ہر کوئی نہیں جانتا. غیر مسلم بھی اللہ کو مانتا ہے اور مسلمان بھی اللہ کو مانتا ہے،
لیکن غیر مسلم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو ماننے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، جبکہ مسلمان اللہ رب العالمین کو اپنا معبود ماننے کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو معبود ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکام کو اپنائیں، یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوامر کو اپنائے، اللہ رب العالمین کے نواہی سے بچے، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیے ان احکام کو بجا لائے، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا جو نواہی ہیں ان نواہی سے آدمی بچے۔ تو یہ اوامر اور نواہی کو ماننا یہ مسلمان کی خصوصیت ہے، یہ اس شخص کی خصوصیت ہے جس نے اللہ رب العالمین کو معبود بنایا۔ بحیثیت بندہ کافر بھی بندہ ہے، غیر مسلم بھی بندہ ہے، یہودی بھی بندہ ہے، مسلمان بھی بندہ ہے، سارے کے سارے بندے ہیں اللہ کے۔ لیکن بندگی کا جو حق ہے، بندگی کا جو حق ہے وہ مسلمان ادا کرتا ہے، بندگی کا جو حق ہے وہ مسلمان پورا کرتا ہے، بندگی کے جو حقوق ہے وہ مسلمان بجا لاتا ہے، بندگی کے جو آداب ہیں وہ مسلمان بجا لاتا ہے۔ یہ غیر مسلم بھائی ایسا نہیں کرتے، وہ اللہ کے حقوق کو جو ہے کیا ہے پورا نہیں کرتے، وہ اللہ رب العالمین کے احکام کو نہیں اپناتے، وہ اللہ رب العالمین کے نواہی سے نہیں بچتے۔ یہ تو مسلمان ہے کہ مسلمان کو جو ہی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، آدمی جو ہے کیا ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے کہ اللہ کوئی مجھے خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ جب بھی اہل ایمان کا ذکر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو اہل ایمان لہلہا اٹھتے ہیں، اہل ایمان جو ہیں وہ تلملا اٹھتے ہیں، وہ جھوم جاتے ہیں کہ ارے ہمارا معبود، ہمارا مولا، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں روزی دینے والا، ہم کو پیدا کرنے والا، ساری جو ہے ہماری حاجات اور ضرورت کو دینے والا، وہ ہمیں پکار رہا ہے۔ تو وہ ایک دم جس کو کہیں گے آپ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ایک دم مضبوط ہو جاتا ہے۔ جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم سنو کہ اللہ رب العالمین پکار رہا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو فاصغی الیہ آذانک، فاصغی الیہ آذانک، فاصغی الیہ آذانک، آپ اپنے کانوں کو دھریں، فاصغی الیہ آذانک، آپ اپنے کانوں کو دھریں، کیونکہ وہاں کوئی حکم ہوگا جو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، یہاں وہاں کوئی جو ہے کیا ہے نہیں ہوگی جس سے اللہ رب العالمین آپ کو روک رہے ہیں۔ گو اللہ رب العالمین آپ کو یا تو حکم دیتے ہیں یا اللہ رب العالمین کو آپ وہاں پر اللہ رب العالمین آپ کو وہاں روکتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ آپ اپنے کانوں کو دھریں، آپ کان لگائیں، آپ غور سے سنیں جہاں بھی ایمان کی جو ہے کیا ہے ندا ہو۔ تو گویا کہ یہ جو اہل ایمان ہے، اہل ایمان کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اوامر پر کان لگاتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے نواہی سے بچتے ہیں، وہ وہی چیز کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں وہ نہیں کرتے۔ تو مسلمان بھی بندہ ہے، غیر مسلم بھی بندہ ہے، لیکن مسلمان اور غیر مسلم میں فرق ہے۔ مسلمان اللہ رب العالمین کے احکام کو اپناتا ہے، مسلمان اللہ رب العالمین کی جو محظورات ہیں ان سے بچتا ہے، اور غیر مسلم ایسا نہیں کرتا، ورنہ بحیثیت بندہ غیر مسلم بھی بندہ ہے اور مسلمان بھی بندہ ہے۔ تو یہ جو خاص ہے یہ کیا ہے؟ یہ توفیق کی ہے، یہ ہدایت جو ہے یہ کیا ہے؟ ہدایت التوفیق، اور یہ ہر کسی کو نہیں ملا کرتی۔ ہدایت التوفیق ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ خاصان خاص کو ملتی ہے، یہ ہر شخص کو نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین کا اللہ رب العالمین کا عجیب تقسیم ہے اللہ رب العالمین کی۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے بارے میں، دنیا اللہ رب العالمین ہر کسی کو دیتا ہے، مسلمان کو بھی، غیر مسلم کو بھی، بلکہ غیر مسلم کو زیادہ دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ دنیا کی کوئی چیز، دنیا کا مال و متاع، یہ ساری نعمتیں یہ اللہ رب العالمین دونوں کو دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمان کو بھی دیتا ہے، اللہ رب العالمین کافر کو بھی دیتا ہے، اللہ رب العالمین منافقین کو بھی دیتا ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جو نافرمان ہیں، جو اللہ رب العالمین کے احکام کے منکر ہیں، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے خلاف ہیں،
جو اللہ رب العالمین کے اصولوں کے جو ہے منحرف ہیں، سب کو دیتا ہے اللہ رب العالمین، ہر کسی کو، یعنی کھانا پینا اور دیگر دولت وغیرہ یہ سارا ہر کسی کو دیتا ہے اللہ رب العالمین، لیکن اسلام کی نعمت، لیکن ایمان کی دولت صرف مومنوں کو دیتا ہے اللہ رب العالمین، اسلام کی دولت صرف مسلمان کو دیتا ہے اللہ رب العالمین، یہ اسلام کو سمجھنے کی توفیق اللہ رب العالمین صرف مسلمانوں کو دیتا ہے، اور پھر مسلمانوں میں بھی اللہ رب العالمین حقیقی اسلام پہ عمل کرنے والے لوگوں کو توفیق دیتا ہے حقیقی اسلام کو اپنانے کی۔ ہر کوئی جو ہے اس کو توفیق نہیں دیتا، بہت سے لوگ ہیں مسلمان بھی ہیں لیکن بے نمازی ہیں، بہت سے لوگ ہیں مسلمان ہیں لیکن مشرک ہیں، بہت سے مسلمان ہیں کہ مسلمان بھی ہیں اور ساتھ میں وہ قبر پرست بھی ہیں، بہت سے مسلمان ہیں جو مسلمان بھی ہیں لیکن ساتھ میں کیا سود بھی کھاتے ہیں، بہت سے مسلمان ہیں جو مسلمان بھی ہیں لیکن زانی بھی ہیں، بہت سے مسلمان ہیں جو مسلمان بھی ہیں لیکن وہ کفر کرتے ہیں، وہ جو ہے کیا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو گو کہ اللہ رب العالمین اپنے احکام پہ عمل کی جو توفیق دیتا ہے وہ ہر کسی کو نہیں دیتا، یہ خاص آدمیوں کو دیتا ہے، اور اسی سے یہ عمل کرنے والوں کا عمل کرنے والوں کا جو ترہ امتیاز وہ اجاگر ہو جاتا ہے، یعنی عمل کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا جو وتیرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ان کا مقام بڑھ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانا اور پھر رب العالمین کے احکام کو اپنایا، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک جانا اور پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ انہوں نے شرک کو حرام کہا، انہوں نے اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانا، پھر انہوں نے عبادت کی کسی بھی قسم میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی سوچی بھی نہیں، کبھی ان کے ذہن میں خیال بھی نہیں آیا کہ ہم کیا کریں، ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کریں۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہدایت التوفیق ہے، یہ ہدایت التوفیق ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للمتقین، تو گویا کہ اس میں تعارض نہیں ہے، قرآن کریم دونوں کے لیے ہدایت ہے، البتہ ایک میں ہدایت عامہ اور دوسروں کے لیے جو ہے ہدایت خاصہ۔ یہ جو ہدایت خاصہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء، سورہ فصلت آیت نمبر 44، قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء، سورۃ فصلت آیت نمبر 44، اللہ فرماتے ہیں قل هو، فرما دیجئے کہ یہ قرآن جو ہے، یہ کتاب جو ہے، یہ کیا ہے، یہ للذین آمنوا، یہ ایمان والوں کے لیے ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ہے، ہدم ہدایت، وشفاء اور شفا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ پر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں، ما هو شفاء، جو شفا ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، للمؤمنین مؤمنوں کے لیے، یہ شفا ہے مومنوں کے لیے، یہ شفا، یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کو اس سے خسارہ ہی ہوگا، ظالموں کو قرآن سے خسارہ ہی ہوگا، کیونکہ ظالم قرآن کو تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو اپناتے نہیں، وہ قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتے، وہ قرآن کو تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے اوامر پہ غور نہیں کرتے، وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن وہ کیا ہے، وہ قرآن کے نواہی سے نہیں رکتے۔ شخص قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور شرک بھی کر رہا ہے، شخص قرآن بھی پڑھ رہا ہے پھر بدعات بھی انجام دے رہا ہے، شخص قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور پھر جو ہے سود بھی کھا رہا ہے، شخص قرآن بھی پڑھتا ہے اور ساتھ میں وہ غیر اللہ کی پوجا بھی کرتا ہے، شخص قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں منہیات کا ارتکاب بھی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، غداری کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، چغل خوری وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جرم بھی کرتا ہے، ایک طرف سے قرآن بھی پڑھتا ہے اور دوسری طرف سے یہ اعمال بھی انجام دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، للمؤمنین یہ ہدیہ ہے، للمؤمنین یہ گفٹ ہے، للمؤمنین یہ انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں۔ قرآن کریم سے فوائد لوٹ سکتے ہیں اہل ایمان، قرآن کریم سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کو اللہ پہ ایمان ہے،
وہ لوگ اس سے فوائد حاصل کریں گے جن کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت پہ ایمان ہے، جن کو ایمان ہے قرآن کی صداقت پر، جن کو قرآن کے محکم ہونے پر ایمان ہے، جو قرآن کریم کے سامنے سر نگو ہیں، جہاں قرآن آیا وہاں جھک گئے، وہ خود نہیں چلتے، وہ قرآن کے حکم سے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ایسا نہیں کہ ہم اللہ کو پیچھے رکھیں، رسول کو پیچھے کر دیں اور خود آگے بڑھیں۔ کیسے؟ اپنے خیالات، اپنی افکار، اپنی تدابیر کو آگے کریں اور اللہ کے فرمان کو پیچھے کر دیں، اللہ کے احکام کے، اللہ کے قرآن کی طرف توجہ نہ دیں، رسول محترم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے اسوے کو نہ اپنائیں، نہ سنت کو دیکھیں، نہ یہ دیکھیں کہ اللہ کیا کہتا ہے، نہ یہ دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سارا اس سے بالاتر ہو کر کیا کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم مت بڑھو آگے اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا قل هو ہدی، قل هو للذین آمنوا ہدی، کہہ دو کہ یہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہدایت ہے، وشفاء اور شفا ہے، ہدایت ہے اور شفا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شفاء و رحمہ، یہ شفا ہے اور رحمت ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا۔ تو گو کہ یہ ہدایت خاصہ ہے، یہ ہدایت خاصہ ہے، ہدایت التوفیق، اور اللہ رب العالمین انسان کو عمل کی توفیق دے، اس چیز پر عمل جو اس نے سیکھا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ علم نافع وہ علم ہے جس میں عمل کی توفیق آدمی کو ملے۔ علماء بہت سارے ہیں لیکن علم نافع والے لوگ بہت کم ہیں، علم نافع والے لوگ بہت کم ہیں، علم والے لوگ بہت سارے ہیں، علم والے لوگ دنیا بھری پڑی ہے، علماء ہیں ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن علم نافع والے حضرات بہت کم ہیں۔ علم نافع وہ علم ہے کہ آدمی سیکھتا ہے اور پھر اس کو اپناتا ہے، آدمی سیکھتا ہے اور پھر اس پہ عمل کرتا ہے۔ پھر علم کی ایک اور جو ہے خصوصیت ہے کہ علم کے بارے میں کہتے ہیں علماء کہ اگر علم کو پھیلاؤ گے یہ مضبوط ہوگا، یہ پھیلے گا، یہ محفوظ ہو جائے گا، اور اگر علم کو نہ پھیلاؤ تو یہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے سب کو چاہیے، طلبا کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، وہ علم سیکھیں اور سکھائیں، 2 آدمیوں کو پڑھائیں، 3 آدمیوں کو بڑھائیں، درسگاہیں بنائیں، چھوٹے چھوٹے جو ہے کیا مکاتب قائم کریں، علم کو عام کریں۔ علم جتنا زیادہ عام ہوگا اتنا اللہ رب العالمین خیر نازل فرمائے گا، کیونکہ علم جو ہے، علم ایک جو ہے روشنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے علم کے بارے میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، کہ جان لو کہ علم کے جان لو کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق اللہ کے بغیر، اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے۔ پہلے علم کا ذکر فرمایا، اس کے بعد عمل کا ذکر فرمایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، تو گویا کہ پہلے علم اس کے بعد عمل، علم کے بغیر عمل ضلالت ہے، علم کے بغیر عمل ضلالت ہے، علم کے بغیر اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے یہ عمل ضلالت ہے، یہ عمل گمراہی ہے۔ پہلے علم سیکھے آدمی پھر عمل کرے، اور اگر شخص عمل کرتا ہے علم کے بغیر، عمل کرتا ہے علم کے بغیر، یہ ضلالت ہے، اور اگر علم کے بغیر شخص عمل کرتا ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ضلالت ہے۔ اگر آدمی جو ہے پھر علم آدمی کے پاس ہے لیکن عمل نہیں کرتا، علم اگر آدمی کے پاس ہے اور عمل نہیں کرتا تو یہ کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے غضب کا ذریعہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے غضب کا ذریعہ ہے۔ اس شخص پہ غضب ہوگا کہ جس کے پاس علم ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا۔ اس میں یہود کے ساتھ مشابہت ہے، اس میں یہود کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ یہودی جو تھے
یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے، یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اور اگر شخص کے پاس علم نہیں ہے، صرف عمل کرتا ہے، یعنی اپنے خیال سے عمل کرتا ہے، کسی کو دیکھ کے عمل کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے، کیونکہ علم کے بغیر عمل کرنا گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نصارہ کے بارے میں فرمایا رہبانیۃ ابتدعوها رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعایتها، کہ یہ کیا ہے؟ یہ رہبانیت جو ہے، رہبانیت جو ہے اپنے اولاد کو، اپنے دنیا کی سارے جو ہے جھمیلوں کو چھوڑ کر آدمی جو ہے کیا ہے وہ مختص ہو جائے اور غاروں میں چلا جائے، وہ جنگلوں میں چلا جائے، وہ سمجھے کہ میں کیا ہوں، میں ہدایت پہ ہوں، تو ایسا شخص کیا ہے؟ یہ اس کو رہبانیت کہیں گے، اس کو راہب کہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تنقید فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں رہبانیۃ ابتدعوها، کہ ان لوگوں نے اس رہبانیت کو ایجاد کیا، فما رعوها حق رعایتها، پھر انہوں نے اس کی جو ہے رعایت جیسے کرنی تھی ویسے انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی۔ تو گویا کہ یہ بات مبرہن ہو گیا، واضح ہو گئی یہ بات کہ ہدی للمتقین اور ہدی للناس میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہدی للمتقین یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت خاصہ ہے، اور یہ جو ہدی للناس یہ ہدایت عامہ ہے۔ ہدی للمتقین ہدایت التوفیق والارشاد ہے، اور ہدی للناس یہ ہدایت البینہ والدلیل، ہدایت الدلیل والارشاد ہے۔ تو گویا کہ ان دونوں آیات میں کوئی تعارض نہیں، بلکہ وہاں مراد جو ہے وہ ہدایت عامہ ہے، جبکہ یہاں پر جو ہے ہدایت خاصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے کہ کل ہم نے کہا کہ یہ جو لا ریب یہ جملہ خبریہ ہے اور بمعنی النفی، جملہ خبریہ بمعنی النفی، جملہ خبریہ بمعنی النہی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن ان کی بات مرجوح ہے، اور راجح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے خبر ہے بمعنی النفی، یعنی لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس میں شک مت کرو، یہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کیا ہے یہ؟ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تقوی کی تعریف میں علماء نے جامع ترین جو تعریف کی ہے، اس سے پہلے شاید اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ تقوی جو ہے، تقوی کے مراتب ہیں، تقوی کے 3 مراتب ہیں، تقوی کے 3 مرتبے ہیں، یعنی تقوی جو ہے اس کے مراتب ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دین کے مراتب ہیں، اسی طرح سے تقوی کے بھی مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ ہے تقوی کا عذاب سے بچنا، عذاب سے بچنا، جہنم سے بچنا، جہنم سے بچنا، یہ پہلا درجہ ہے تقوی کا۔ یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے کہ آدمی کیا ہے؟ وہ جہنم سے ڈرے، جہنم سے خوف کھائے، جہنم میں جانے سے بچے، یہ پہلا ہے۔ اور دوسرا درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ رب العالمین کے واجبات کو پورا کرنا اور اللہ رب العالمین کے نواہی سے بچنا۔ یعنی جو شخص عذاب جہنم سے بچتا ہے تو بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ واجبات کو پورا کرے اور وہ جو ہے محرمات سے بچے۔ اگر کوئی شخص واجبات کو پورا کرتا ہے اور محرمات کو ترک کرتا ہے تو ایسا شخص کیا ہے؟ وہ تقوی کے دوسرے درجہ پہ جو ہے کیا ہے؟ دوسرے درجہ پر فائز ہے۔ اور اگر شخص اس سے آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی مستحبات کو، اللہ کے نبی کی مستحبات کو، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی مکروہات کو، ان چیزوں کو جنہیں اللہ رب العالمین ناپسند کرتے ہیں ان کو ترک کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو ہے محبوبات ہیں ان کو اپناتا ہے، واجبات کے علاوہ اگر اپناتا ہے تو یہ شخص کیا ہے؟ یہ تقوی کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہے، کیونکہ واجبات کو تو وہ کرتا ہی کرتا ہے، محرمات سے وہ بچتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ شخص کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ کی محبوبات کو بھی اپناتا ہے۔ یعنی ایک چیز ہے فرض،
دوسرا ہے سنت، یہ سنتوں کو بھی اپناتا ہے، فرائض کو بھی اپناتا ہے، فرائض کو یہ بدرجہ اولا اپناتا ہے، فرائض کو یہ کبھی چھوڑتا ہی نہیں، یہ سنتوں کو بھی اپناتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ شخص کیا ہے، یہ شخص محرمات کو ترک کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ان چیزوں کو بھی ترک کرتا ہے جو مکروہات ہیں، جو حرام تو نہیں ہیں لیکن کیا ہے وہ ناپسند ہے اللہ کو، وہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے، ان کو بھی ترک کرتا ہے یہ شخص۔ تو یہ کیا ہے، یہ تقوی کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہے، یہ تقوی کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام، ایمان اور احسان، ایمان اسلام، احسان، ایمان اور احسان کی اسلام جو ہے یہ ادنا درجہ ہے، اور ایمان جو ہے یہ اس سے بڑھ کر درجہ ہے، اور احسان سب سے بڑا درجہ ہے۔ اسلام جو ہے امور ظاہریہ اور اعمال ظاہریہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جب اس کو بولا جائے ایمان کے ساتھ، اور ایمان کا اطلاق امور باطنیہ پہ ہوتا ہے، اور پھر احسان میں یہ امور ظاہرہ اور باطنیہ، ظاہری امور اور باطنی اعمال، ظاہری اعمال اور باطنی اعمال کو اللہ کے لیے انجام دینا، یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ یعنی جو ہے اسلام کو اپنانے والے یا ایمان کو اپنانے والے جب تک اللہ رب العالمین کے لیے اپنے ان اعمال کو نہ اپنائیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ اپنائیں، تب تک یہ احسان کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتے، اور احسان کے درجے پہ یہ تبھی پہنچیں گے جب یہ کیا کریں گے، اسلام کو اور ایمان کو کیا کریں گے، اسلام کو اور ایمان کو اللہ کی رضا کے لیے ایسے اپنائیں گے كأنك فإنه يراك كأنك تراه۔ پھر اس میں جو ہے دو درجے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہے، ایمان اور اسلام کو شخص اپناتا ہے، لیکن اپناتا کیسے ہے، اپناتا ہے اس طرح سے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ اللہ اس کے سامنے کھڑا ہے اور وہ ان چیزوں کو اپناتا ہے۔ اور اگر ایسا تصور نہ ہو تو دوسرا درجہ احسان کا جو ہے یہ ہے کہ پھر بھی آدمی یہ خیال کرے کہ مجھے اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ ذہن میں اس بات کو نہ لا سکیں کہ میں یہ جو کام کرتا ہوں یہ اللہ کے لیے میں کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے اس کام کو انجام دیتا ہوں اور ایسے میں انجام دیتا ہوں گویا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو دوسرا درجہ احسان کا یہ ہے کہ کیا ہے، گویا کہ پھر بھی ذہن میں یہ رہے کہ اللہ مجھے جو ہے وہ کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح تقوی کے مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ نار جہنم سے بچنا، پہلا مرتبہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچنا، اور دوسرا مرتبہ جو ہے وہ ہے واجبات کو اپنانا اور محرمات کو ترک کرنا۔ یعنی اگر شخص واجبات کو اپناتا ہے تو یہ بری ہے سزا سے، اور اگر شخص محرمات کو تو چھوڑتا ہے تو یہ سزا سے بری ہے، یہ جو ہے کیا ہے، اس کو اجر ملے گا محرمات کے چھوڑنے پر۔ اور اگر شخص جو ہے اس سے بڑھ کر پھر مکروہات کو بھی ترک کرتا ہے، یہ نہیں کہ اگر مکروہ آدمی اپنائے اس سے آدمی جو ہے کہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے، ایسا نہیں، اور محبوبات کو شخص اپناتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنانے اس کے لیے واجب ہے، نہیں، بلکہ جو ہے کیا ہے، بلکہ یہ اپناتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ مثلا کوئی شخص جو ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ واجب ہے، اور پھر والدین کی خدمت کرنا، پھر والدین کے سارے مسائل کو اپنانا، پھر والدین کے نفقہ، نان نفقہ اور باقی چیزوں کو اپنانا، اور والدین کی خدمت کرنا۔ مزید ایک تو فرض ہے کہ اگر ان کو کھانا نہیں تو آپ کو انہیں کھانا دینا ہے، اگر ان کے پاس جو ہے ضرورت کی کوئی چیز ہے نہیں ہے تو آپ کو دینی ہے، یہ تو واجب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پھر مثلا ماں باپ کے پاؤں دھونا، مثلا ماں باپ کے جو ہے کیا ہے ان کے ناخن کاٹنا، یا اس قسم کی دوسری چیزیں کیا ہیں، یہ جو ہے محبوبات میں آتی ہیں۔ جو شخص جتنا زیادہ ماں باپ کی خدمت کرے گا اور ان کے جو ہے کیا کرے گا، ان کے جو ہے زیادہ کام آئے گا، اتنا زیادہ وہ اللہ کا محبوب بنے گا، اتنا زیادہ وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہوگا۔ کیونکہ تقربات جو قربات الہیہ جو ہیں، اللہ رب العالمین کو سے قریب کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ بہت سی چیزیں ہیں۔ اسی لیے مثلا شخص جو ہے وہ فرض تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے، فرض نمازیں پڑھتا ہی پڑھتا ہے، لیکن تہجد بھی پڑھتا ہے کوئی شخص۔ اب جو شخص تہجد پڑھتا ہے تو یہ مستحب عمل کرتا ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ فضائل ہے۔ تو یہ تہجد پڑھنے والا شخص کیا کرتا ہے، تہجد پڑھنے والا شخص فرائض کے علاوہ کیا کرتا ہے، فرائض کے علاوہ یہ جو ہے ایک نفل کام انجام دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو،
یہ نہیں کہ یہ فرض نماز تو چھوڑ دیتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، سنتیں تو پڑھتا ہی نہیں لیکن کیا کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ جو ہے فرائض سب سے افضل ہیں، فرائض جو ہیں واجب ہیں، فرائض واجب ہیں اور تہجد کی نماز یہ نفل ہے، تو تہجد کی نماز پڑھنا جو ہے یہ باعث فضیلت ہے، تہجد کی نماز پڑھنا یہ جو ہے باعث درجہ ہے، اس میں درجے میں اضافہ ہوگا۔ تو گو کی خلاصہ یہ نکلا کہ تقوی کے جو مراتب ہیں، تقوی کا سب سے اونچا مرتبہ جو ہے وہ ہے مستحبات کو بھی اپنانا، اور اسی طرح سے مکروہات کو ترک کرنا، اور اس سے نیچے والا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ واجبات کو اپنانا اور جو ہے محرمات سے بچنا، اور اس کا ادنا درجہ کیا ہے، نار جہنم سے بچنا۔ یعنی اگر کسی کے اندر یہ داعیہ نہیں ہے کہ میں واجبات کو ادا کروں، کسی کے اندر یہ شوق نہیں ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے اوامر کو اپناؤں، واجبات کو اپناؤں، واجبات کو پورا کروں، تو پھر بھی وہ ناری جہنم سے تو ڈرے۔ تو گویا کہ یہ مراتب ہیں تقوی کے، آدمی کو چاہیے کہ آدمی کیا کرے، آدمی ان مراتب پہ توجہ دے اور سب سے اونچا مرتبہ جو ہے وہ حاصل کرے شخص، تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ کیا ہے، اللہ کے یہاں وہ مقرب بندہ بنے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے، یہ کتاب جو ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور اب اللہ رب العالمین اس سارے کا بیان فرمائیں گے، انشاءاللہ وہ اگلے دفعہ ہوگا اس کا ذکر، کہ جو ہے ہمارے پاس تقوی اپنانے کے کیا طریقے ہیں، تقوی ہم کیسے اپنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، اپنے محبوب بندوں میں سے بنائے، ان لوگوں میں سے بنائے جن کو اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے عمل کی، جن کو اللہ رب العالمین علم دیتا ہے اور پھر عمل کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے کہ جن کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں، تاکہ یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔